بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فخر لودھی ایک بار پھر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے لیکچر میں. آج کے لیکچر میں ہم اپنی بات کو وہاں سے ہی آگے بڑھائیں گے جہاں پر ہم نے سلسلہ توڑا تھا پچھلی بار. یعنی کہ ابھی فی الحال ہم انٹروڈکٹری قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا چیز ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، آئیے چل کے ذرا پچھلے لیکچر کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں. اس میں کیا کچھ باتیں ہم نے کی تھیں تاکہ ہمیں اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے آسانی ہو. تو چلیے ایک ریکیپ دیکھتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے 2-3 مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کی. سب سے پہلے تو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ سافٹ ویئر کی ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور اس اکنامک ایکٹیویٹی کا اور بہت سارے شعبوں پہ اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے سافٹ ویئر ایک نہایت اہم شعبہ ہے اور اس شعبے میں امپروومنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی ضرورت ہے جہاں پر اس کی ہم پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کو بہتر بنا سکیں. جہاں تک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہے، ہم نے اس چیز کے حوالے سے بات کی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا لفظ ایک طریقے سے 1960 کی دہائی میں انوینٹ ہوا، جبکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک کرائسس کے حالات سے گزر رہی تھی. یعنی کہ جب نیا ہارڈ ویئر اویلیبل ہو گیا جو نسبتاً کم قیمت پر دستیاب تھا اور زیادہ پاورفل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ اس ہارڈ ویئر کی وجہ سے سافٹ ویئر میں نئی ایکٹیویٹی شروع ہوئی، نئی کمپلیکسٹی ایڈ ہوئی. اس نئی ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس اس سے پہلے استعمال میں تھیں، ان کی وجہ سے وہ بڑے اور زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے قابل عمل نہیں رہیں، اور سافٹ ویئر اوور بجٹ، لیٹ اور بے انتہا ایررز کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بحیثیت مجموعی ایک کرائسس کی صورت اختیار کر گئی. اس سٹیج پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمیونٹی نے یہ سوچا کہ ہمیں جس طریقے سے دوسرے انجینئرنگ ڈسپلنز میں انجینئرنگ کے پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہوئے بہتر پروڈکٹ، جو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ ود ان بجٹ، ود ان اسکیجول پروڈیوس کی جاتی ہے، اسی طرح کے پرنسپلز، اسی طرح کی ٹیکنیکس ہم سافٹ ویئر کے لیے بھی ڈیولپ کریں، اور ان ٹیکنیکس کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا نام دیا گیا. جب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور انجینئرنگ پرنسپلز کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ لامحالہ اس چیز کا ذکر ضروری تھا کہ انجینئرنگ سولوشنز ہوتے کیا ہیں اور وٹ آر دی انجینئرنگ پرنسپلز. سو بیسیکلی اس میں 2 یا 3 باتیں نہایت ضروری ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئرنگ اس چیز کا نام ہے کہ کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کو اینالائز کیا جائے اور ایک ایسا سلوشن تلاش کیا جائے جو سب ریکوائرمنٹس کو بیلنس کر رہا ہو. سو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس میں بہت ساری چیزیں آپس میں کانفلکٹ کرتی ہیں، جس طریقے سے یوزیبلٹی پرفارمنس کے ساتھ شاید کانفلکٹ کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ یوزیبلٹی کے ساتھ، یا کاسٹ جو ہے وہ پرفارمنس کے ساتھ کانفلکٹ کرے گی. سو ان ریکوائرمنٹس کو بیلنس کرنا بھی ایک انجینئرنگ سولوشن کا حصہ ہے. انجینئرنگ سولوشن کے حوالے سے ہی ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ انجینئرنگ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کو کس حد تک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لا کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جس کو ہم نے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کا نام دیا، کہ ایک سٹیج ایسا پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد یہ آپ کی کاسٹ بینیفٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس میں اور زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں اور زیادہ کاسٹ
کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں الٹیمیٹ جو آپ کا بینیفٹ ملتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. سو ہم نے اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ آئیڈیل سولوشن ورسز انجینئرنگ سولوشن دونوں میں کیا فرق ہے، اور لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز پہ پہنچ کر ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے روک دینا ہے. آخر میں ہم نے فریڈ بروکس صاحب کی کتاب سے کچھ حصہ دیکھا اور پڑھا جس کا نام تھا نو سلور بلٹ. یہ نو سلور بلٹ بیسیکلی اس چیز کے طرف توجہ دلانا تھی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں ہے جس سے ہم پلک جھپکتے میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیں اور اس کی ساری مشکلات پر قابو پا لیں. ہمیں اگر سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کام کو احتیاط سے کرنا ہے اور اس پہ انجینئرنگ پرنسپلس کو اپلائی کرنا ہے. اینڈ دیر از نو میجک اینڈ دیر از نو سلور بلٹ. کوئی شارٹ کٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. ان سب باتوں کے بعد آئیے چلتے ہیں اب ذرا ایک نظر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس بریک ڈاؤن کا میں حوالہ دے رہا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا. آئیے چلیے اس کو ایک نظر پھر سے دیکھ لیں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں. یہ ان بریک ڈاؤن آف ایکٹیویٹیز کو ذرا ایک نظر دیکھیے جو کیپر جونز صاحب کے حوالے سے جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی. 25 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس کو میں نے سمرائز کیا 8-10 مختلف ایکٹیویٹیز میں. اور اس میں ایکٹیویٹی ہے ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، اس میں ایکٹیویٹی ہے سافٹ ویئر پلاننگ، پروجیکٹ پلاننگ اور اس کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر ڈیزائن سے ریلیٹڈ، کوڈنگ سے ریلیٹڈ، ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ، انسٹالیشن سے ریلیٹڈ، ٹریننگ سے ریلیٹڈ، ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ. یہ ان سب ایکٹیویٹیز کو دکھانے کا ایک جو مقصد میں جس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کوڈنگ یقیناً ایک بہت اہم عنصر ہے، لیکن باقی تمام ایکٹیویٹیز جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. اور اگر یہ اس انالیسس کو دیکھیں جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹیوٹی ریسرچ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پبلش کیا، کوئی 10,000 پروجیکٹ کو اینالائز کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئی، جو چیز بریک ڈاؤن جو سامنے آیا، یہ ایک اسٹیٹسٹیکل آف کورس بریک ڈاؤن ہے. مختلف پروجیکٹس ہو سکتا ہے اس سے کچھ ڈیویٹ کریں، کچھ کسی کیس میں تھوڑا سا کوئی ایکٹیویٹی کم ہو، کسی کیس میں تھوڑی سی کوئی ایکٹیویٹی زیادہ ہو، لیکن آن دی ایوریج اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ آل دیز ایکٹیویٹیز 8-10-15% کے قریب ویٹ رکھتی ہیں. سو کوئی ایک ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو ساری ایکٹیویٹیز کو ڈومینیٹ کر رہی ہو. اور اس کا مطلب میں صرف بار بار میری اپنی بات دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ کوڈنگ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن کوڈنگ از ناٹ دی اونلی تھنگ. دیر آر ادر تھنگز وچ آر ایز امپورٹنٹ ایز کوڈنگ. اس ساری بات کو اس طریقے سے سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از نتھنگ بٹ اے ڈسپلنڈ اینڈ آرگنائزڈ اپروچ ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، جس میں 2 طرح کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں، جس میں سافٹ ویئر سے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شامل ہیں جہاں پر سافٹ ویئر ایکچولی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوڈنگ، ڈیزائن، ٹیسٹنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اور اس کی پوری امبریلا مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جہاں پر پروجیکٹ پلاننگ اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز اس میں سب تمام شامل ہیں. تو پچھلے لیکچر کا ہم نے اس طریقے سے اعادہ کیا. اب آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کے سامنے اب اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. سافٹ ویئر مینجمنٹ اور سافٹ ویئر کنسٹرکشن، ان 2 ایکٹیویٹیز کا میں نے ابھی حوالہ دیا. بیسیکلی یہ 2 کون سی ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اس کا بریک ڈاؤن دیا تھا، اور اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جو سافٹ ویئر کی ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ سے جن کا تعلق ہے،
یعنی کہ پروگرامنگ، کوڈنگ، ڈیزائن، ٹیسٹنگ، ریکوائرمنٹ اور یہ سب کچھ، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان ساری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ پروجیکٹ کی پلاننگ کرنا اور اس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کرنا. اسی طریقے سے ایک ایکٹیویٹی شاید آپ نے کبھی ذکر سنا ہو یا نہ سنا ہو، کنفیگریشن مینجمنٹ کے نام کی ایکٹیویٹی ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. ڈاکومنٹیشن ایک اور ایکٹیویٹی ہے. اسی طریقے سے انسٹالیشن اور یوزر ٹریننگ، یہ سب ایکٹیویٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو اسموتھ طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. ایک چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان ایکٹیویٹیز نے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو ایک طریقے سے گھیرا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ ایکٹیویٹیز سافٹ ویئر کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور اگر آپ یہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو اس سے باہر نکال دیں تو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ٹائم اور اسکیجول پہ اور کوالٹی کے ساتھ مکمل ہونا عام طور پر ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اتفاقاً ایسا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. سو یہ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ان ساری ایکٹیویٹیز کو گورن کرتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فریم ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا فریم ورک ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. کسی بھی انجینئرنگ ایکٹیویٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کوالٹی کی کمٹمنٹ پہ، آرگنائزیشن کی کوالٹی کمٹمنٹ پہ ہو. یعنی کہ آرگنائزیشن اس چیز کا تہیہ کرے کہ ہم نے جو پروڈکٹ بنانی ہے، خاص کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے یا کسی بھی چیز سے ہے، انجینئرنگ کی کوالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن اس بات کا تہیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہوگی. تو یہ اصول سافٹ ویئر انجینئرنگ پر بھی لاگو ہوتا ہے. جب ہم کوالٹی فوکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا لا محالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پراپر طریقہ کار کے مطابق اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کیا جائے، اور وہ پراپر طریقہ کار ایسا ہو کہ وہ انسانوں پر یعنی کہ ہیومن پر ڈپینڈنٹ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے انڈیویجولس پر وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، وہ اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف انڈیویجولس، تاکہ اگر ایک بندہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے تب بھی نتیجہ وہی نکلے، دوسرا بندہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے اس وقت بھی نتیجہ وہی نکلے. تو ایسے طریقہ کار کو پروسیس کا نام دیا جاتا ہے. تو کوالٹی فوکس اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم پراپر پروسیسز کو ڈیفائن کریں، اور یہ پراپر پروسیسز جو ہیں یہ ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں، ایک آپ کو ضابطۂ عمل مہیا کرتے ہیں جن کو کی پروسیس ایریاز کہا جاتا ہے، تاکہ سافٹ ویئر کو افیکٹولی مینج کیا جائے، اسے ٹائم پر اور کوالٹی کے ساتھ ڈلیور کرنے میں اور کاسٹ افیکٹو طریقے سے ڈلیور کرنے میں کامیابی حاصل کی جائے. یہ پروسیسز، ہر پروسیس جو ہے وہ کچھ ایک سیٹ آف ٹاسکس ڈیفائن کرتا ہے. یعنی کہ جب ہم کسی ایک پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پروسیس کے نتیجے میں آپ نے یہ 4 5 6 مختلف ٹاسک پرفارم کرنے ہیں. ہر ٹاسک کے کچھ ڈلیوریبلز ہیں، اور ہر ڈلیوریبل کسی مائل سٹون پہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے. یعنی کہ آپ پروجیکٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کی پروگرس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ مائل سٹونز ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں سے آگے کا سفر اتنا باقی رہ گیا ہے، یا ہم اتنا سفر ہم طے کر چکے ہیں. دس از وٹ اے مائل سٹون از. سو جو پروسیس جو ہے وہ ٹاسک ڈیفائن کرتا ہے، اور ان ٹاسک کے ساتھ مائل سٹونز اور ان کے ڈلیوریبل ہوتے ہیں. ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے
جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں, جو ٹیکنیکس اختیار کی جاتی ہیں, ان کو میتھڈس کا نام دیا جاتا ہے. یہ میتھڈس کیا ہیں؟ دیز آر ہاؤ ٹو پرفارم اے پرٹیکولر ٹاسک. سو ہر ٹاسک کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, اور مختلف مواقع پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹاسک ایک سینیریو میں کسی ایک ٹیکنیک سے آپ اس کو اچیو کریں اور دوسرے سینیریو میں اس ٹاسک کو دوسری ٹیکنیک سے اچیو کریں. ان ٹاسک کے ساتھ ہمارا جس طرح کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کا کوالٹی کا فوکس ہے, ہم یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس سٹیج پہ ہم اس کی کوالٹی کس طریقے سے چیک کریں گے, سو دیٹ ہمیں پتا ہو کہ ہر سٹیج پہ جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, جس جگہ تک ہم پہنچ چکے ہیں, ہم اس کی پراپر کوالٹی اس چیز کو مینٹین کرتے آ رہے ہیں. آخر میں جب ہم ان چار چیزوں کا ذکر کر لیا, دین وی ہیو اے سیٹ آف ٹولس. یہ ٹولس کیا ہیں؟ یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں کوالٹی کو انشور کرنے میں, یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں پروسیسز کو ڈیفائن کرنے میں, یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں ان میتھڈس کو امپلیمنٹ کرنے میں, ان میتھڈس کو ایکچولی پرفارم کرنے میں. میں ٹول اور میتھڈ میں جو تھوڑا سا ایک فرق ہے, بعض اوقات یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے, ذرا تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں. مثال اس کی میں اس طریقے سے دوں گا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے ڈیٹا کی ڈسپرشن کو میجر یا ایسٹیمیٹ کرنے کا. اس میتھڈ کو جس ٹول کے ذریعے آپ میجر کر سکتے ہیں, جس ٹول کے ذریعے آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ان میں سے ایکسل جو ایک مائکروسافٹ آفس کا ایک پروڈکٹ ہے. ایکسل آپ کو کچھ فنکشنز مہیا کرتی ہے جس سے آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آبجیکٹ اورینٹڈ جو ڈیزائن ہے یہ ایک میتھڈ ہے. اس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کو ایکچولی پرفارم کرنے کے لیے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف ٹولز اویلیبل ہیں, جس طریقے سے ریشنل روز ایک ٹول ہے, یا آگے اس کو اگر لے کے چلیں پروگرامنگ کے حوالے سے لے کے چلیں تو آپ کے پاس C++ یا جاوا ہے جو اس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کے ٹولز ہیں. اس فریم ورک کے حوالے سے یعنی کہ ہم نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا: کوالٹی فوکس, پروسیسز, ٹاسک, میتھڈس اینڈ ٹولس. سافٹ ویئر انجینئرنگ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کو انوالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ ہمیں کوالٹی فوکس ہونا چاہیے, ہمیں اپنی کوالٹی کے پیرامیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو ڈیفائن ویئر دی کوالٹی چیکس آر اینڈ وٹ آر دوز پیرامیٹرز. ہمیں اپنے پروسیسز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے کون کون سے مائل سٹونز ہیں, کس طریقے سے وہ مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں, ان مائل سٹونز پہ ڈیلیوریبلس کیا ہیں, ہماری وہ ٹاسک کی ڈیفینیشنز کیا ہے, کون کون سے ٹاسک ہم نے پرفارم کرنے ہیں, ہمارا ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس میتھڈس کون کون سے ہیں, ان میتھڈس کو ہم افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان ٹاسک, ان میتھڈس, ان پروسیسز اور اس سارے کوالٹی کے انفراسٹرکچر کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ٹولز جن کی ضرورت ہے, جن سے مدد لینی ہے, وہ ٹولز کون کون سے ہیں. اور یہ سارے کا سارا فریم ورک مل کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اب ذرا تھوڑا سا آئیے اور چلتے ہیں ذرا سافٹ ویئر کے اوور آل لائف سائیکل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ سافٹ ویئر کیسے اپنے لائف سائیکل کے مختلف فیزز میں سے کس طریقے سے گزرتا ہے. اس چیز کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر لوپ کا نام دیا جاتا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ میں 3-4 مختلف ایکٹیویٹیز شامل ہیں. آئیے چل کے ذرا ان ایکٹیویٹیز کو ذرا دیکھتے ہیں اور ذرا ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. سافٹ ویئر کا ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا فیز جہاں سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, یا اس سے بھی ذرا پہلے کی بات ہم کر لیں, یہ ہے کہ پرابلم کی ڈیفینیشن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرابلم ہے کیا. ہم
سب سے پہلے اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس پرابلم کے لیے ہمیں سافٹ ویئر بنانا ہے اور اس کی پوری ڈیفینیشن ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار ہمارے پاس اس پرابلم کی ڈیفینیشن آ جائے, یعنی کہ اس پرابلم کی ڈیٹیلز کا ہمیں اندازہ ہو جائے, پتہ لگ جائے, تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے اس لوپ کا دوسرا حصہ, جس کو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. جب یہ سولوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یہ بن جاتا ہے, تو اس کو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے. انٹیگریشن سے مراد کیا ہے, میں ذرا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں, آپ کو بتاتا چلوں. انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کسی کمپنی کے لیے ایک پے رول کا سسٹم بنانا ہے. اب وہ پے رول کا سسٹم جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کے پاس کیا اکاؤنٹنگ کا سسٹم پہلے سے موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر اکاؤنٹنگ کا سسٹم پہلے سے موجود ہو تو یہ جو پے رول کا نیا سسٹم یا نیا موڈیول بنے گا, یہ اس اوور آل سسٹم کا ڈیولپمنٹ کے بعد اس اوور آل سسٹم کا حصہ بن جائے گا. اگر یہ اس کا حصہ نہیں بنتا تو آپ ان مشکلات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پے رول کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہیومن ریسورسز فار ایگزامپل ایک کمپنی کے ہیں, کچھ انفارمیشن ایک سسٹم میں پڑی ہے, اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن ایک دوسرے سسٹم میں پڑی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم سے اگر آپ اس کا ویو ایک لینا چاہیں کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کسی بھی ورکر کے بارے میں, اس کا پے رول یا چھٹیوں کا حساب کتاب, یا اگر کوئی اور اس کے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں, کوئی فار ایگزامپل اس نے لون لیا ہوا ہے, یا اسی طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, وٹ ایور. جب تک یہ پوری انفارمیشن اگر سیگریگیٹڈ پڑی ہوگی تو ہمیں اس انفارمیشن کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ سسٹم بناتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ اس چیز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. ایک بار جب آپ نے سسٹم کو انٹیگریٹ کر لیا تو سارا سسٹم چل پڑا, یعنی کہ اب ہماری پچھلی ایگزامپل کا جو ہم ذکر کر رہے تھے اس میں اکاؤنٹنگ کے ساتھ آپ نے پے رول کو انٹیگریٹ کر دیا, تو یہ سسٹم اب چلتا رہے گا. اس چیز کو ہم اسٹیٹس کو کا نام دیتے ہیں, یعنی کہ کچھ عرصہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا. کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا, اس کے بعد کچھ نئی ریکوائرمنٹ سامنے آئے گی, کچھ نیا پرابلم سامنے آئے گا جس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. فار ایگزامپل اگر ہم اسی سسٹم کو ذرا آگے بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو ایک آٹومیٹڈ ٹائم کیپنگ کا یا ٹائم لاگ کا سسٹم آپ کو بنانے کی ضرورت پیش آئے. فار ایگزامپل جس میں آٹومیٹیکلی جب کوئی بندہ دفتر آتا ہے تو اس کا ٹائم بیچ میں ٹائم شیٹ میں لگ جائے, اور جب وہ دفتر سے جاتا ہے تو ٹائم لاگ میں اس کا ٹائم ریکارڈ ہو جائے. تو اگر آپ اس سسٹم کو بھی آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نئی پرابلم ڈیفینیشن ہوگی اور یہ پھر سے یہ لوپ چل پڑے گی. تو یہ چار جو ہم نے مختلف اس کی ڈیولپمنٹ کی لوپس دیکھی, پرابلم ڈیفینیشن سے ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں ہم چلے جاتے ہیں. ٹیکنیکلی اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم اسے انٹیگریٹ کر دیتے ہیں پرانے سسٹم کے ساتھ. پرانا سسٹم, اب یہ جو نیا سسٹم بن گیا یہ کچھ عرصہ چلتا رہتا ہے, اس کے بعد کچھ نئی پرابلمز یا کوئی نئی ریکوائرمنٹ سامنے آتی ہیں اور پھر سے ہم اس پورے لوپ سے, اس پورے سائیکل سے گزرتے ہیں. اس چیز کا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ ہے, اور اس چیز کا ادراک کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ سافٹ ویئر اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے. ایک چھوٹے سسٹم سے آہستہ آہستہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑھتا جائے گا, ہر بار ایک نیا موڈیول آپ ایڈ کریں گے, وہ اس میں انٹیگریٹ ہوتا جائے گا, اور یہ سافٹ ویئر ایک بڑا زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم کی شکل اختیار کر جائے گا. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور اس کو دیکھا, یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اور اہم کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کا تعلق سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی تمام ایکٹیویٹیز سے اس طریقے سے ہے
کہ ہم نے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سافٹ ویئر نے ایکچولی آگے جا کے ایوالو ہونا ہے، تو ہم سسٹم کو اس طریقے سے بنائیں، اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کی پاسبلٹی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے اس سسٹم کو ایکسٹینڈ کر سکیں اور پچھلے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. اب چلیے آگے چل کے ذرا کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کیا چیز ہے ان جنرل اور سافٹ ویئر کنسٹرکشن ان پرٹیکولر کیا چیز ہے. جب بھی ہم کنسٹرکشن کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ سوال آتا ہے کہ اس کنسٹرکشن کا کس پرابلم سے تعلق ہے، یعنی کہ ہم کس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سا پرابلم ہے جس کو ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سی اینٹیز یا کیا کیا چیزیں بیچ میں شامل ہوں گی اور کس کس چیز کو ہمیں بیچ میں انکلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا چلوں کہ سمجھیے کہ ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ ہم کس طرح کا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اور پھر جب ہم گھر بنانے کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس گھر میں کس طرح کا مٹیریل ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کی کنسٹرکشن کے باقی سارے طریقہ کار کیا ہوگا. سافٹ ویئر بھی ایک انجینئرنگ کا پرابلم ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزوں کا عمل دخل رہے گا. سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ پرابلم کیا ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوال ہمارے سامنے آئے گا کہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کون کون سی اینٹیز اس میں انوالوڈ ہوں گی. تیسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ جب ہم نے ایک بار یہ طے کر لیا کہ کون کون سی اینٹیز اس میں انوالوڈ ہیں تو پھر ہم یہ طے کریں گے اور اس چیز کے بارے میں پلان کریں گے کہ ان اینٹیز کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹیکنیکس یا کون سا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جب یہ اینٹیز جب ہم یہ کر لیں کہ اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، اس کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اینٹیز ہیں ان کو ٹیسٹ ہم کیسے کریں گے سو دیٹ ہمیں پتا ہو کہ جو کام ہم نے کیا ہے، جس پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کام اس پرابلم کے حوالے سے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا ہے، اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو گھر جو ہم نے بنایا ہے یہ کچھ عرصے بعد اس میں لیکیج ہو جائے گی یا اس کی چھت گر جائے گی، یہ کیا ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو اس اینٹیز کو جو اس میں ساری انوالوڈ ہیں انہیں ہم کس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے. اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہمارا کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم آپریشن میں لے آئیں اور استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. سو یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے یا کسی بھی انجینئرنگ ڈسپلن کے حوالے سے کنسٹرکشن جو ہے یہ انہی مراحل پر مشتمل ہوگی. جب ہم ان سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ لوپ کی بات کی، تو اب آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کی فیزز کون کون سی ہیں. اور یہ سارے، میں یہ کہتا چلوں کہ یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ چیز محسوس ہو رہی ہو کہ یہ شاید ایک ہی بات ہے. یقیناً یہ ایک ہی بات ہے، اس کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیزز کون کون سی ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فیزز. بہت سارے لوگ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی فیزز کو مختلف طریقے سے مختلف سٹیجز میں اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں نے اسے 4 سٹیجز میں یا 4 فیزز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی سٹیج یا پہلی فیز جو ہے اس کو میں ویژن کا نام دیتا ہوں.
ویژن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہماری ویژن کیا ہے, دیٹ از کہ اس سارا کام کرنے کا مطلب کیا ہے, ہم اس سے کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور بزنس آبجیکٹو کیا اچیو کریں گے. ایک بار ویژن کا مرحلہ طے ہو جائے تو جو دوسرا اسٹیج جو آتا ہے اس کو ہم ڈیفینیشن فیز کا نام دیتے ہیں. ڈیفینیشن فیز کیا چیز ہے؟ ڈیفینیشن یہ فیز ہے کہ اس ویژن کو ایکچولی ریئلائز کرنے کے لیے, اس ویژن کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا, ہمارے سافٹ ویئر میں کچھ کون کون سی چیزیں ہوں گی جس سے یہ چیز, یہ ویژن ایکچولی ریئلائز ہوگی. سو آل دوز ریکوائرمنٹس وی ٹرائی ٹو ڈیفائن کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. ڈیفینیشن کے بعد تیسرا اسٹیج جو آتا ہے اس کا نام ہے کنسٹرکشن. کنسٹرکشن کا اسٹیج یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم نے ڈیفائن کی, اس چیز کو ہم ایکچولی ریئلائز کیسے کریں گے. سافٹ ویئر کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ڈیزائن کیا ہے, اس کا پروگرام ہم کیسے لکھیں گے, اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے, وغیرہ وغیرہ. وہ ساری چیزیں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھی تھی. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیزز میں سے چوتھی فیز ایک نہایت ہی امپورٹنٹ فیز ہے, اور اس فیز کو مینٹننس فیز کا نام دیا جاتا ہے. مینٹننس کیا چیز ہے؟ مینٹننس ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک گھر بنایا اور وقتاً فوقتاً اس میں آپ کو مختلف چیزوں کی مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی اس کا پینٹ اکھڑ گیا تو آپ نے اسے ری پینٹ کرنا ہے, کبھی آپ کو کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کو دوبارہ فکس کرنا ہے, کہیں سے آپ کو پرابلم کا پتہ لگا تو اس پرابلم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور مینٹننس میں ایکچولی سافٹ ویئر کی مینٹننس کے حوالے سے ایک اور نہایت اہم چیز شامل ہے جس کو انہینسمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. دیٹ از کہ اب ہمیں اس سافٹ ویئر میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے, کوئی نئی یوزر ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, تو اس یوزر ریکوائرمنٹ کو بھی ہم اب اس پرانے سافٹ ویئر سسٹم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی مینٹننس فیز میں شامل ہے. تو مینٹننس فیز جو ہے ان ساری ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہے, یعنی کہ اس کے پرابلمس کو ریموو کرنا, اس کے پرابلمس کو ٹھیک کرنا, اس میں انہینسمنٹس کرنی, اور اس کو نئے انوائرمنٹ کے مطابق اس میں نئی اڈیپٹیشن کرنی. سافٹ ویئر مینٹننس جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اسٹیج ہے اور نہایت ہی امپورٹنٹ فیز ہے. بیری بیہم صاحب ایک بہت بڑے سافٹ ویئر کے استاد ہیں, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے میں پروفیسر ہیں, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے ایک کیس پریزنٹ کیا تھا, جو انہوں نے ایک کیس دیکھا, اس کا حوالہ دیا اپنے پیپر میں. اس کیس میں یہ چیز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کاسٹ $30 پر لائن آف کوڈ تھی, یعنی کہ ایک لائن لکھنے پر کنسٹرکشن کے حوالے سے $30 خرچ آیا, جبکہ اس کی مینٹننس کاسٹ $4000 پر انسٹرکشن تھی, یعنی کہ تقریباً 100 گنا سے بھی زیادہ. ایسا سسٹم جسے بننے میں ایک یونٹ پہ $30 خرچ آئے اور بعد میں اس کی مینٹننس پہ $4000 پر یونٹ خرچ آئے. یہ کیس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, آبویسلی یہ ایک نہایت ایکسٹریم کیس ہے. بیری بیم صاحب نے اس کا حوالہ دیا, لیکن نیور دا لیس یہ ایک ریئل کیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہسٹری میں یہ چیز شامل ہے, یہ والا کیس شامل ہے, اور ایسا ہوا, اور یقیناً ایک سے زیادہ بار ایسا ہوا ہوگا. عموماً ایسا نہیں ہوتا, لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ایسا ہوا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینٹیننس ایسی فیز ہے جس پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے. 100 گنا تک تو نہیں, لیکن کافی خرچ ہوتا ہے. تو ذرا ایک بار مینٹیننس کو ذرا دیکھتے چلیں, ذرا اسے دہراتے چلیں, اور پھر میں اس چیز کو ایلیبوریٹ کروں گا کہ ایسا کیوں ہے. مینٹیننس فیز کیا ہے؟ مینٹیننس فیز میں سافٹ ویئر کی ڈیفیکٹس کی کریکشن, انہینسمنٹس یعنی کہ نئے فیچرز, نئی فنکشنلٹی اس میں ایڈ کرنا وہ شامل ہے, اور اسے نئے انوائرمنٹ کے مطابق اس کو اڈیپٹ کرنا, یہ سب کچھ یہ سافٹ ویئر کی مینٹیننس میں شامل ہے. یعنی کہ اگر میں اسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کے حوالے سے دیکھوں تو یہ جو ایک وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا لوپ کا ہی ایک حصہ ہے, اور ایک بار جب وہ سافٹ ویئر بن جاتا ہے تو یہ مسلسل یہ مینٹیننس کی لوپ یہ چلتی رہتی ہے. شاید آپ پہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ اس پہ اس قدر خرچ کیوں آتا ہے. میں ذرا تھوڑا سی ایگزامپل کے ساتھ بات کروں اور شاید اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس پہ خرچ اتنا کیوں آتا ہے. اگر ہم دیکھیں کسی ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کو تو آپ آبزرو کریں گے کہ ایسے سسٹم سال ہا سال سے آپریشن میں ہیں. سال ہا سال سے آپریشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار یہ سسٹم بن گیا, اس کے بعد اس میں فنڈامنٹل کوئی چینج نہیں آئی. اگر کوئی پرابلم کسی وقت پیش آیا تو اس پرابلم کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے, اس کی ڈی بگنگ یا اس کی ایرر کریکشن جس کو آپ کہہ لیں, یا چھوٹی موٹی نئی ریکوائرمنٹ اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے یہ سسٹم آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے, ایوالو ہوتا رہتا ہے. اگر میں اس کی ڈیولپمنٹ کی فیز کو دیکھوں تو ڈیولپمنٹ میں شاید 2 سال لگے ہوں یا 5 سال لگے ہوں, لیکن اس کی مینٹیننس فیز یقیناً اس کی ڈیولپمنٹ فیز سے بہت لمبی ہے. اگر اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں 2 یا 3 یا 5 سال لگے, اور اگر یہ آپریشن میں 10 یا 15 یا 20 سال رہتا ہے, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ جب یہ مینٹیننس کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, آپریشن کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, تو کچھ لوگ آپ کو کل وقتی طور پر اس پہ لگانے پڑتے ہیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے, جب بھی کوئی پرابلم پیش آئے تو اس کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پروڈکشن سسٹم ہے, اور اس میں کسی بھی قسم کا اگر آپ اس کو بند کریں گے تو کافی حد تک نقصان ہو سکتا ہے. آپ ایک ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کی ایگزامپل دوبارہ غور کیجئے. اگر آپ اس کی ریزرویشن کے سسٹم کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے تو اٹ ول بی اے chaotic سچویشن. آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ سیٹوں کی کسی جہاز پہ کیا سچویشن ہے, کس کی بکنگ ہے, کس کی نہیں ہے, کیسے کنفرم ہوئی. اور ایک نہایت, اور اگر آپ اس کو گلوبل انوائرمنٹ میں دیکھیں جہاں پر ساری دنیا سے لوگ بیٹھے مختلف جگہوں پہ سیٹیں اپنی ریزرو کروا رہے ہیں, کوئی اس طرح کا پرابلم آیا, اٹ ول بی اے گلوبل کرائسس. تو اس طرح کا سسٹم بند نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایرر آئے گی تو اس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگر جب وہ ایرر آئے گی تو اس وقت ہم اس پہ ریسورسز ڈپلوائے کریں اور پھر اس کو ٹھیک کریں, بلکہ ہر وقت ریسورسز اس انتظار میں ہوں گے کہ اگر وہ جب بھی ایرر آئے گی تو ہم اس پہ فوری طور پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ٹھیک کر دیں گے. اب گو کہ یہ ریسورسز شاید بہت, اگر ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے, اگر اس سسٹم کو بنانے میں 100 لوگ شامل تھے تو شاید اس کو مینٹین کرنے میں 10 لوگ شامل ہوں. لیکن نیوردلیس کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ایک بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے, اس وجہ سے اس پر بے انتہا خرچ آتا ہے, اور اس خرچ کی وجہ سے مینٹیننس پہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کاسٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے, ابھی وہ جو ایویونک سسٹم کا جو بیری بیم صاحب نے ذکر کیا تھا اپنے ریسرچ کے حوالے سے,
وہ ایکسٹریم کیس ہے, 100 گنا خرچ نہیں ہوتا, لیکن 2 سے 3 گنا خرچ از دا نارمل کائنڈ آف رینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ پہ اگر $1 ملین خرچ ہوئے تو اس کی مینٹننس پہ اگلے چند سالوں میں $2 یا $3 ملین خرچ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی ٹوٹل کاسٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا آلموسٹ 66% کاسٹ جو ہے, اگر ہم اسے 3 گنا کہہ لیں ڈیولپمنٹ کی کاسٹ کا, یا 2 گنا کہہ لیں تو 66%, اگر 3 گنا کہہ لیں تو شاید 75%, ایک حصہ ڈیولپمنٹ کا اور 3 حصے وہ از ڈیو ٹو مینٹننس. دیٹ از کہ اوور آل کاسٹ جو سسٹم کی ہے اس میں مینٹننس پلیز دی موسٹ امپورٹنٹ رول. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اگر ہم سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو جس مرحلے سے ہم گزارتے ہیں, ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں مینٹننس کا ایشو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, اور ہم ڈیولپمنٹ کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ سسٹم کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ مینٹین کرنا آسان ہو. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر سسٹم کو جب ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیزائن کی ایسی ٹیکنیکس اختیار کرنی ہیں جس سے ہماری آگے چل کر مینٹننس آسان ہو. اگر ہم سسٹم کو پروگرام جب اس کی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں, اس کی کوڈنگ کر رہے ہیں, ہم نے کوڈنگ اس طریقے سے کرنی ہے, اس سٹائل سے کرنی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اس کی مینٹننس آسان ہو. اور اسی طریقے سے جو بھی ہم سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی فیز سے گزریں گے, جو کچھ بھی ہم کریں گے, ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ اس طریقے سے وہ کام کریں کہ سسٹم کی مینٹننس آسان ہو. اس مرحلے پہ میں تھوڑا سا اور آپ کو ٹائم لگا کے اس چیز کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سافٹ ویئر مینٹننس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. اصل میں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس چیز کو سمجھنا. اور اس پرابلم میں جو سب سے بڑا رول جو پلے کرتی ہے وہ چیز اسٹوڈنٹ پروجیکٹس ہیں. ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کی اگر آپ لائف دیکھیں جو آپ کلاس روم میں کرتے ہیں یا ایک کورس کے پروجیکٹس کے طور پہ آپ کرتے ہیں, تو وہ پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ, 3 ماہ, 6 ماہ, اور اگر آپ اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ اگر کہہ لیں جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کی ڈیوریشن 1 سال ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ بڑے پروجیکٹ عام طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں کرتے, اور ایک اسٹوڈنٹ کو اس سے بڑے پروجیکٹس کا واسطہ نہیں پڑتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو کیونکہ اگر آپ اس کو نمبر آف ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ میں یا تو ایک اسٹوڈنٹ اکیلا اس پروجیکٹ کو کرے گا, یا اس کے ساتھ 1 یا 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ ایک 4 کا گروپ یا 5 کا گروپ ہو سکتا ہے جو ایک پروجیکٹ کو کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ کا سائز اور اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ 3, 4, 5 لوگوں تک وہ محدود ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا گروپ ریلیٹیولی اسپیکنگ اس پروجیکٹ کی ساری ڈائمینشن کو کور کر سکتا ہے. دوسرا اس کا اگر اینگل دیکھیں تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, اس پروجیکٹ کی لائف ٹائم 2 ماہ, 3 ماہ, 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال. ونس اگین یہ اس چیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے, کیونکہ کمپلیکس پروجیکٹس میں آبویسلی کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے اور زیادہ اس میں وقت درکار ہوگا. تو جب اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیونکہ مینٹننس کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے لائف سائیکل میں سامنا نہیں کرنا پڑتا, یعنی کہ ایک بار پروجیکٹ کر لیا, پہلی بات تو وہ کم کمپلیکسٹی کا ہے, اور دوبارہ جب وہ کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ کسی نے اس کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھنا, کیونکہ وہ اس کا لائف ٹائم اتنا ہی تھا, وہ مینٹننس کے مرحلے میں کبھی گیا ہی نہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس پروجیکٹ کو چلا دیا جائے, چاہے آپ ڈیزائن کریں یا نہ کریں, ڈیزائن کی کوالٹی کیسی ہے, اچھی ہے یا بری ہے, کوڈنگ آپ جیسے مرضی کریں,
بہت اچھا آپ نے کوڈ نہیں لکھا, عجیب و غریب طریقے سے کوئی سٹائل آپ نے فالو نہیں کیا. اصل آبجیکٹو آپ کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے اس اسائنمنٹ کا آپ نے کوڈ لکھ دیا, کمپائل کر دیا, وہ چل گیا, آپ نے اپنے استاد صاحب کو دکھا دیا اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں بھول گئے. جو کمرشل پروجیکٹس جو ہیں, جس طرح میں نے ذکر کیا, ان کا سٹیٹس قطعی مختلف ہے. کمرشل پروجیکٹس, جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ایک لمبے لائف ٹائم سے گزرتے ہیں. اصل کام جب شروع ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بعد ہوتا ہے. یعنی کہ یہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک ڈیولپمنٹ کے مرحلے سے گزرا, اس کے بعد اس نے آپریشن میں جانا ہے اور سال ہر سال تک یہ آپریشن میں چلتا رہے گا, اور somebody will have to maintain this, a team of people اس کی مینٹننس کے حوالے سے اس میں انوالو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو آپ ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ کو ان ساری مشکلات کا خیال رکھنا ہے جو اس کی مینٹننس کے حوالے سے آئندہ چل کر آئیں گی, اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں مشکلات پیدا ہوں گی, اور اس کی کاسٹ, مینٹننس کی کاسٹ, اس کی ڈیولپمنٹ کی کاسٹ سے 2-3 گنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس مرحلے پہ ونس اگین مینٹننس کا میں ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے فیزز میں یہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. یعنی کہ یہ مینٹننس کی مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ چاہے آپ مینٹننس کے مرحلے میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ کا دھیان ہر وقت مینٹننس کی طرف رہے گا. آپ کوڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے مینٹننس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ نے مینٹننس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ مینٹننس کر رہے ہیں اس وقت تو آپ مینٹننس میں ہیں ہی. تو مینٹننس اس حوالے سے ایک نہایت امپورٹنٹ مرحلہ ہے. بار بار میں اس چیز کا اعادہ کروں گا, اور اس چیز کو تھرو آؤٹ دس کورس میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا رہوں گا تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. اب ذرا چلیے ایک نظر پھر سے سافٹ ویئر کے دو ڈفرنٹ جو کیٹیگریز ہم نے کی تھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, مینجمنٹ اور کنسٹرکشن, ذرا اس کے حوالے سے ایک بار پھر سے بات کر لی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں 2 چیزیں شامل ہیں, سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن اور سافٹ ویئر کی مینجمنٹ. سافٹ ویئر کی مینجمنٹ جو ہے وہ ان تمام پروسیسز پہ مشتمل ہے جو سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کے گردا گرد یہ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز نے گھیرا ڈالا ہوتا ہے, اور سافٹ ویئر کو پراپر طریقے سے اسکیجول پہ ود ان بجٹ ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو ان ساری مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز پروجیکٹ پلاننگ, پروجیکٹ مانیٹرنگ, کنفیگریشن مینجمنٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہم کسی سٹیج پہ دیکھیں گے, ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن اس کورس کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کورس میں ہم مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بہت کم بات کریں گے. ہم اپنا فوکس صرف کنسٹرکشن کے حوالے سے کریں گے, جس میں ہم یہ چیزیں شامل ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, یعنی کہ اس کا ڈیزائن کیسے ہوگا, اس کی کوڈنگ کیسے ہوگی, ڈی بگنگ کیسے ہوگی, ٹیسٹنگ کیسے ہوگی, اور اس طرح کی جو ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو اس میں شامل ہیں, ہم صرف اس چیز پہ فوکس کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے کورس میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کا کورس ہے اس میں مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں گے. تو اس مرحلے پہ میں اپنا آج کا لیسن ختم کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اس چیز کا اعادہ کر لیں. آج ہم نے چند چیزوں کے بارے میں دیکھا, چند چیزوں کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ
یہ ایک بڑی واسٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس میں کوڈنگ ایک چھوٹا سا تو نہیں، ایک سگنیفیکینٹ رول پلے کرتی ہے، لیکن کوڈنگ از ناٹ دی اونلی تھنگ. دیر آر ادر ایکٹیویٹیز وچ آر ویری امپورٹنٹ. پھر ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے حوالے سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ فیزز کی بات کی. ہم نے کہا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویژن سے لے کے ڈیفینیشن کے مرحلے سے ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ اور فائنلی مینٹیننس تک پہنچتی ہے. ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فریم ورک کا ذکر کیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے آرگنائزیشن کا ایک کوالٹی فوکس ہونا ضروری ہے. یہ کوالٹی فوکس جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے گا کچھ پروسیسز جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہوں گے. یہ پروسیسز کیا ہیں؟ یہ وہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے ایک ڈسپلنڈ طریقے سے ہم نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے. ان پروسیسز کی آؤٹ کم جو ہے کچھ ٹاسک کی صورت میں باہر نکلتی ہے. یہ پروسیسز یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس مرحلے پہ کیا چیز ڈلیور کرنی ہے، کیا آپ کا مائل سٹون ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارے مختلف ٹاسک کی صورت میں آپ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ان ٹاسک کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے. ان ٹیکنیکس کو ہم میتھڈس کا نام دیتے ہیں. یہ جو میتھڈس جو ہیں یہ آپ کو وہ سارے ٹاسک کو بنانے میں آپ کو مدد دیں گے. پھر یہ جو سافٹ ویئر کوالٹی کا جو فوکس جو ہماری آرگنائزیشن کا جو فوکس ہے، اس سے یہ چیز ڈٹرمن ہوگی کہ کس ٹاسک کو جب ہم ایک مرحلے سے گزار لیتے ہیں، کس سٹیج پہ ہم نے اس کی کوالٹی کس طریقے سے چیک کرنی ہے اور اس کوالٹی کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے. اور فائنلی یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنا کوالٹی پیرامیٹرز کو انفورس کرنے کے لیے، اپنے پروسیسز کو انفورس کرنے کے لیے، اپنے میتھڈز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیز مل کے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ انوائرمنٹ کی شکل اختیار کرتی ہے جس میں کوالٹی، پروسیسز، ٹاسک، میتھڈز اینڈ ٹولز شامل ہیں. پھر ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک لوپ سے گزرتی ہے. اس لوپ کے جو 4 مختلف ہم نے سٹیجز دیکھے وہ تھے ڈیفینیشن، اس کے بعد ڈیولپمنٹ، اس کے بعد انٹیگریشن، اس کے بعد اسٹیٹس کو، اور پھر اس کے بعد یہ سائیکل کنٹینیوز. دیٹ از سافٹ ویئر ڈیفائن کیا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ اب اسے انٹیگریٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ کچھ عرصے چلتا ہے، پھر نئی ریکوائرمنٹ آتی ہیں، اور پھر یہ سائیکل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. اور آخر میں ہم نے مینٹیننس کی بات کی، اور مینٹیننس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں پہلے ہی اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کر چکا ہوں کہ مینٹیننس ایک نہایت اہم سٹیج ہے جس پہ آپ کو توجہ دینے کی، ہر وقت اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس بات کو جاری رکھیں گے، سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ ڈسکشن اور اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.